اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں ایک حدیث شریف کی تشریح مقصود ہے۔ یہ جو سامنے فلیکس پر بھی لکھی ہوئی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس کے راوی ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں اور نسائی شریف میں موجود ہے، جس طرح کہ اس کے حوالہ جات بھی فلیکس پہ لکھے گئے ہیں۔ مسلم شریف میں یہ کتاب الایمان کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذی فلق الحبۃ، مجھے اس ذات کی قسم جو ایک دانے کو پھاڑتی ہے، یعنی جب دانہ کاشت کیا جاتا ہے تو اس سے شگوفہ نکلتا ہے، پھر درخت بنتا ہے اور کائنات کے اندر نظام ہستی چل رہا ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جو ایک دانے سے درخت بنا دیتی ہے اور جس نے روح کو پیدا کیا، بارہ النسماتا، جس ذات نے روح کو پیدا کیا، مجھے اس ذات کی قسم انہو لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، یہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا میری طرف عہد ہے۔ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ،
اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. یہ عہد ہے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے کہ صرف مومن ہی مجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی میرا بغض رکھے گا، یا نہیں محبت کرے گا مجھ سے مگر مومن، اور نہیں بغض رکھے گا مجھ سے مگر منافق. یہ جو الفاظ ہیں اللہ یحبنی، اس کے اندر جو ان ہے اس میں دو احتمال ہیں. یعنی زیادہ تو یہ ہے کہ یہ ان ناسبہ ہے، جو ان فعل مضارع کے لیے ناسبہ ہوتا ہے تو اس بنیاد پر پڑھیں گے اللہ یحبنی، اور آگے ولا یبغضنی، کہ وہ اللہ میں اصل تھا ان لا، اور وہ ان ناسبہ ہے تو اس کی بنیاد پر اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. اور دوسرا اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، تو جب یہ مخففہ من المثقلہ ہو تو پھر اس طرح پڑھیں گے اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. تو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود روایت کیا، جس پر ہمارا ایمان ہے، اور عقائد کے لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہر فرد کی جو محبت ہے وہ لازمی سمجھتے ہیں، اور اس کی بنیاد ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں. اور ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی فرد سے جو بغض ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بغض سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی فرد سے بغض بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بغض سمجھتے ہیں. تو اس واسطے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک سے بھی بغض جائز نہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک فرد سے بھی بغض جائز نہیں، اور محبت جو ہے وہ ہر ایک سے فرض ہے. اس واسطے المستند کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان یحبہم جمیعا، کہ جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، یعنی مومن ہے تو ضرور محبت رکھتا ہے، تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے واجب، یہاں وجوب فرضیت کے معنی میں ہے کہ فرض ہے کہ وہ ان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہر فرد کے ساتھ بھی محبت رکھے جمیعہ. ومن ابغض بعضهم، معاذ اللہ جو ان میں سے بعض سے، اب کوئی ایک فرد جو اس کو بھی بعض سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو ان میں سے کسی ایک فرد سے بھی بغض رکھے معاذ اللہ ثابتا
انہو لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ثابت ہوگا کہ اس کا پھر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ صحابہ میں سے ایک صحابی سے بغض رکھتا ہے، یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے معاذ اللہ کسی ایک فرد سے بغض رکھتا ہے، تو ثابت ہو جائے گا کہ اس کا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار نہیں ہے۔ فلا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، محبت کرنے کے لحاظ سے ہر سے فرد محبت کرتے ہیں، بغض نہ رکھنے کے لحاظ سے ہر ایک کا بغض نہیں رکھتے۔ فلا نفرق بین احد منہم، بین احد منہم یعنی جماعت صحابہ میں اور جماعت اہل بیت، جماعت صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں ہم محبت کے لحاظ سے بھی فرق نہیں کرتے کہ بعض سے کریں اور بعض سے نہ کریں۔ جس طرح سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ بعض پہ ایمان لائیں اور بعض پہ نہ لائیں، تو ایسے ہی محبت میں بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ اگرچہ جیسے رسولوں میں درجات میں فرق ہے، یہاں بھی بعض کے بعض پر درجات ہیں، لیکن محبت میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ ہر ایک سے محبت لازمی سمجھتے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی سے بھی بغض نہ ہونے میں ہم فرق نہیں کرتے کہ ہر ایک سے بغض نہ ہو۔ یہ نہیں کہ بعض سے بغض تو جائز ہو اور بعض سے ناجائز ہو، عدم بغض کی بنیاد پر بھی ہم فرق نہیں کرتے کہ ہم لازمی سمجھتے ہیں کہ کسی کا بھی بغض نہ ہو، نہ صحابہ کی جماعت میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی، کسی سے بھی، اور نہ ہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کا بغض بھی ہم جائز نہیں سمجھتے۔ فلا نفرق، ہم اس میں فرق نہیں کرتے کہ کسی سے تو محبت کریں، کسی سے نہ کریں، اور معاذ اللہ کسی سے بغض رکھیں، کسی سے نہ رکھیں۔ ہم کسی سے بھی بغض نہیں رکھتے اور ہر ایک سے ہم محبت کرتے ہیں، اس لحاظ سے ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اگرچہ درجات کا فرق جو ہے وہ موجود ہے۔ اس میں مقیس علیہ وہی ہے جس طرح کے رسولوں میں جو ہے وہ لا نفرق بین احد من رسلی، یہ بات بھی سچی ہے، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ بھی سچی ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، وہ بھی سچی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے فرق نہیں کہ کسی رسول پر تو ایمان لیں اور کسی پہ نہ لائیں، بلکہ سب پہ لاتے ہیں، اگرچہ ان میں درجات میں فرق ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی محبت کرنے میں اور بغض نہ کرنے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، ہر ایک سے محبت کرتے ہیں اور ہر ایک کے بغض سے ہمارے سینے پاک ہیں۔ اب یہاں پر اہل سنت جو ہیں ہمارے نزدیک تو کسی کا بھی بغض جائز نہیں۔ دوسری طرف مجدد صاحب مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ مبنائے خروج و رفض بر بغض مصاحبان پیغمبر است علیہ وعلیہم الصلوات والتحیات۔ مبنائے خروج و رفض، خارجیت اور رافضیت دونوں کا سبب اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے۔ دونوں کا سبب، خارجیت کا سبب بھی بغض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رافضیت کا سبب بھی بغض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ و مبناء تسنن، اور سنی ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ بر حب مصاحبان علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت یہ بنیاد ہے سنی ہونے کی۔ یعنی جو بغض ہے وہ دو بیماریوں کی بنیاد ہے، خارجیت کی اور رافضیت کی۔ یعنی
کچھ صحابہ سے خارجی بغض رکھتے ہیں اور کچھ بلکہ جبھی صحابہ سے رافضی بغض رکھتے ہیں. تو رافضیت اور خارجیت کی بنیاد بغض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے، جبکہ سنیت کی بنیاد جو ہے وہ حب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے. اب اس بنیاد پر یہاں جو حدیث شریف اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس حدیث شریف کے سارے پہلو اجاگر کرنا ضروری ہے. یعنی رفظ کی طرف سے خصوصی طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے، بلکہ بعض طور پر بعض لفظوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض وہ تو منافقت ہے، جبکہ اسی سے ہی وہ آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی تبلیغ کرتے ہیں، یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی بنیاد رکھتے ہیں، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی تمہید مانتے ہیں، اور پھر اس کو عین ایمان قرار دے کر آگے اس پر بہت سی تفریعات مرتب کرتے ہیں. تو جس طرح قرآن مجید کی بہت سی آیات کے مفاہیم سمجھنے کے لیے دوسری آیات جب سامنے رکھی جائیں تو پھر بالکل چیز ابھر کے وضاحت سامنے آ جاتی ہے. اسی لیے اس حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں چند دیگر احادیث کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا، تاکہ اس کے اندر افراط و تفریط نہ ہو، اور اس بنیاد پر جو صحیح منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سامنے آ جائے. تو کیا کسی حدیث میں کسی اور صحابی کی محبت کو بھی ایمان قرار دیا گیا ہے انہی لفظوں کے ساتھ جس میں حصر ہو؟ جس طرح کہ یہاں ہے اللہ یحبانی الا مومن ولا یبغضانی الا منافق، یعنی کوئی اور ذات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں ایسی ہے کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہو کہ ان کا بغض منافقت ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہو کہ ان کی محبت ایمان ہے، صرف مومن ہی ان سے محبت کرتا ہے اور صرف منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے. ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم فمن احبہم فبحبی احبہم، یہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان سے جو محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. لیکن اس ترتیب اور اس ترکیب کے ساتھ ہم دیگر جو احادیث ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو بخاری شریف کے اندر دو باب ہیں مستقل اسی موضوع پر. ایک باب جو ہے وہ بخاری شریف کے کتاب الایمان کے اندر ہے، یعنی بالکل آغاز میں ہی کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا. اور دوسرا باب جو ہے وہ کتاب و مناقب الانصار، اس کے اندر امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا. اور دونوں باب جو ہیں وہ بڑے اہم طریقے سے امام بخاری نے ذکر کیے. جو کتاب و مناقب الانصار ہے یہ ہے حدیث نمبر 3783. مناقب انصار کے اندر جو باب میں یہ خصوصی حدیث جو ہے اس کو ذکر کیا گیا، پھر 3784 نمبر حدیث بھی وہی ہے. اور جو دوسری طرف آغاز میں ہے تو انصار کے لحاظ سے یہ ہے حدیث نمبر 17.
یعنی کتاب الایمان میں حدیث نمبر 17 اور کتاب مناقب الانصار کے اندر 3783۔ کتاب الانصار کتاب الایمان کے اندر باب ہے، باب علامات الایمان حب الانصار، باب علامات الایمان حب الانصار، کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب میں تکرار نہیں ہونے دیا، اگرچہ احادیث میں بار بار ہوا ہے کہ ہر جگہ پھر نیا مسئلہ ثابت کیا، نئے باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کر دیا، لیکن ابواب میں تکرار نہیں ہونے دیا۔ مگر یہ باب اتنا اہم ہے کہ یہاں باب میں ہی من وجہ تکرار ہے، بس معمولی سا ایک دو لفظوں کا فرق ہے، ورنہ باب ایک ہی ہے۔ کتاب الایمان کے اندر باب کا نام رکھا باب علامات الایمان حب الانصار، اور کتاب مناقب الانصار میں رکھا باب حب الانصار من الایمان، باب حب الانصار من الایمان۔ تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن دونوں باب قائم کیے، باب علامات الایمان حب الانصار اور باب حب الانصار من الایمان۔ اب یہاں پر جو باب ہے اس میں کتاب الایمان والا حدیث نمبر 17 وہ یہ ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور انصار کا بغض منافقت کی نشانی ہے۔ اور جو حدیث شریف آگے ذکر کی 3783، اس میں ہو یہ الفاظ ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی اپنے لحاظ سے، یعنی انہیں بھی سرکار نے فرمایا اور ہر انصاری کو بھی فرمایا۔ یہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، لا يحبهم الا مومن، یعنی حسر کے ساتھ مومن ہی ان سے محبت کرتا ہے، انصار سے، ولا يبغضهم الا منافق، اور منافق ہی ان کا بغض رکھتا ہے، ہر انصاری کا۔ فمن احبهم احبہ اللہ ومن ابغضهم ابغضہ اللہ۔ یہاں آگے اس حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے، فمن احبهم احبہ اللہ، کہ جس نے انصار سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا، ومن ابغضهم ابغضہ اللہ، جس نے ان میں سے کسی سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ اب یہاں پر یہ جس وقت ہم دونوں چیزیں سامنے رکھتے ہیں تو آگے پھر کئی سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے آگے پھر حدیث کا معنی نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اب یہاں یہ چیز بھی امام مسلم نے محسوس کی، تو انہوں نے یہ دونوں حدیثیں ایک جگہ اکٹھی کر دیں، یعنی جس طرح شرح معانی الآثار کے اندر یا کئی جگہ صحیح بخاری شریف میں کہ جب دو حدیثوں کا تعارض دور کرنا ہو تو انہیں ایک ہی باب میں اکٹھا کر کے ایک معنی کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے کہ ان دونوں کا یہ مطلب ہے، تاکہ انہیں جو آپس میں مقابلے میں سمجھا جا رہا ہے مقابلے میں نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کے اندر تطبیق ہے، یہ ایک ہی بات کی جا رہی ہے۔ اب مقابلے کے اندر تو اس طرح سمجھا جائے گا کہ مثلا جنگ جمل ہے یا جنگ صفین ہے، تو اس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں دوسری طرف انصار بھی ہیں دونوں صورتوں میں، اور ادھر خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مولا علی جو ہیں ان سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے،
اور مولا علی سے صرف منافقی بغض رکھتا ہے، اور دوسری طرف انصار بھی کھڑے ہیں، یعنی کچھ انصار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، کچھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہیں جنگ جمل میں، کچھ انصار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور کچھ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ اور انصار کون ہیں کہ ان سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے، اور ان سے صرف جو ہے وہ منافق ہی بغض رکھتا ہے، اور یہاں معاملہ آگے جنگ تک پہنچا ہوا ہے۔ تو جس نہج پر آ کر رافضی اور نیم رافضی آج وہ پہلے والی حدیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پڑھ کے، رافضی تو باقی صحابہ کو معاذ اللہ ان پر وہ لفظ بولتے ہیں منافق والا، اور آج والے پھر اہل سنت پہ بولتے ہیں، اور پھر اہل سنت میں اندر جو مزید تفضیلی ہیں وہ باقی پہ بولتے ہیں وہی حدیث پڑھ کے۔ تو اگر کوئی محض پنجابی میں جو کہتے ہیں کیڑا تے کیڑا ہی صحیح، اس انداز میں بولے تو پھر وہ انصار والی ان پہ پڑھنا شروع کر دے۔ تو جب کہ مطلب جو ہے وہ ایک ہے، اس کے اندر آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے اس بنیاد پر، اور وہ تعارض تب نہیں ہے کہ جس نہج منہج پر اہل سنت و جماعت قائم ہے، اور باقی سینکڑوں احادیث اس کو واضح کرتی ہیں کہ یہ مطلب ہے۔ نہ وہ جو روافض نے صحابہ کے خلاف نکالا ہوا ہے، یا نیم روافض نے اہل سنت کے خلاف نکالا ہوا ہے۔ تو امام مسلم جو ہیں انہوں نے جو کتاب الایمان میں باب قائم کیا، اس باب کا نام ہی یہ رکھا، باب حب علی والانصار آیت الایمان۔ یعنی انہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھا کہ علیحدہ علیحدہ ذکر ہی نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی جگہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ بات یہ آپس میں جیسے ٹکراتی ہی نہیں ہے، اور ٹکراتی تب نہیں ہے جب اہل سنت والا موقف لیا جائے۔ باب حب علی والانصار آیت الایمان، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور انصار کی محبت، انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آیت الایمان، ایمان کی علامت ہے۔ وبغضهم آیت النفاق، یا باب ساتھ لگے گا عطف پر ہوگا تو بغضهم آیت النفاق۔ باب حب علی والانصار آیت الایمان، یا باب کو سائڈ پہ رکھے تو حب علی والانصار آیت الایمان وبغضهم آیت النفاق۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ انصار کی محبت اگر ایمان کی علامت ہے تو کیا مہاجرین کی نہیں ہے؟ یعنی مہاجرین تو درجے میں انصار پر مقدم ہیں، انصار تو بعد میں شامل ہوئے۔ یعنی 13 سالہ دور اعلان نبوت کے بعد قربانیوں کا گزر چکا تھا، سخت ترین دور، پھر مدنی زندگی شروع ہوئی، اور مدنی زندگی میں آغاز جو ہے وہ انصار سے ہوا کہ انہوں نے اس سلسلے میں بڑا تعاون کیا۔ تو اسلام نے ان کی محبت کو ایمان قرار دیا اور ان کے بغض کو منافقت قرار دیا۔ تو جو پہلے دن سے ساتھ تھے اور سخت ترین حالات میں ساتھ تھے، تو کیا ان کا یہ مرتبہ نہیں ہے؟ تو اس پر امام قرطبی جو ہیں المفہم میں انہوں نے یہ لکھا، صفحہ نمبر 264 جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں، وَهَذَا الْمَعْنَى جَارٍ فِي أَعْيَانِ الصِّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہم کالخلفاء والعشرۃ والمہاجرین بل فی کل الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ھذا المعنی، کیا کہ محبت کا ایمان ہونا
اور ان کی بغض کا منافقت ہونا، یہ معنی، یہ وصف، یہ شان وہذا المعنی جارن فی اعیان صحابہ تھے، جو سردار ہیں صحابہ کے ان میں تو یہ پہلے جاری ہے کہ ان کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض منافقت ہے۔ کون کون؟ کل خلفاء الراشدین والعشرۃ المبشرہ والمہاجرین، بلکہ ترقی کرتے ہوئے کہتے ہیں بل وفی کل صحابہ، کہ سارے صحابہ میں یہ بات پائی گئی ہے، خواہ وہ انصار ہوں، خواہ وہ مہاجرین ہوں، خواہ وہ یمن سے ہجرت کر کے پہنچے ہوں مدینہ منورہ، یا وہ ڈائریکٹ نہ انصار میں شامل ہو نہ مہاجرین میں، کہیں اور سے آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا ہو، سب میں یہ وصف پایا گیا ہے کہ ان کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض منافقت ہے۔ اذ کل واحد منہم لہ شاہد وغناء فی الدین واثر حسن فیہ فحبہم لذالک المعنی محض الایمان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے اور پھر ساتھ معاون بن جانے کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کی محبت محض ایمان ہے، وَبُغْضُهُمْ لَهُ محض النفاق، اگر کوئی ان میں سے کسی سے بغض رکھتا ہے تو وہ سراسر منافقت ہے۔ اچھا جی، وَقَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ علیہ الصلاۃ والسلام فیما اخرجہ البزار فی اصحابہ کلہم، کہتے ہیں یہ جو امام قرطبی کہتے ہیں یہ جو میں نے بات کی ہے کہ صحابہ میں سے ہر صحابی کی محبت ایمان ہے اور ہر صحابی کا بغض منافقت ہے، اس پر حدیث دلالت کرتی، یہ میں حدیث سے کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسند بزار میں ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ تو ہر ایک میں ہی یہ بات پائی گئی ہے، ہاں آگے درجہ بندی ہے، لیکنہم لما کانوا فی ثوابقہم ومراتبہم متفاوتین، چونکہ آگے مراتب میں صحابہ متفاوت ہیں، ثوابق میں متفاوت ہیں، کوئی پہلے دن سے قربانیاں دے رہا ہے، کوئی 10 سال بعد شامل ہوا ہے، کوئی فتح مکہ سے پہلے کے سب حالات کو فیس کر رہے ہیں، کچھ بعد میں ہیں، تو ان میں آپس میں تفاوت ضرور ہے، مگر ہر ایک کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض منافقت ہے۔ فَمِنْهُمُ الْمُتَمَكِّنُ الْأَمْكَنُ وَالتَّالِي وَالْمُقَدَّمُ، تو اس انداز میں بہرحال انہوں نے کہا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى والی آیت پڑھ کے کہ یہ سارے اس معیار پر ہیں، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، کہ درجہ بندی تو ہے مگر حسنہ میں سارے برابر ہیں، کہ سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، تو اس حسنہ کا جس طرح معنی جنت ہے کہ جنت کا سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو حسنہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک کی محبت ایمان ہے اور ہر ایک کا بغض جو ہے وہ منافقت ہے۔ اب یہاں پر یعنی یہ جو امام مسلم ہیں انہوں نے پہلی حدیث جو ہے وہ لکھی اس کے ترجمۃ الباب کے تحت، ترجمۃ الباب ہے باب حب علی والانصار آیت الایمان وبغضهم آیت النفاق، حدیث عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال حب الانصار آیت الایمان وبغضهم آیت النفاق۔ دوسری عن البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، من احبهم احبه للہ ومن ابغضهم ابغضه اللہ، یہ جو بخاری والی حدیث تھی وہ بھی ساتھ لکھ۔ تیسرے نمبر پر عن زر عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال والذی فلق الحبۃ وبرى النسمۃ انه لعهد النبی الامی الی، یہ جو سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے یہ اس باب میں تیسرے نمبر پر
امام مسلم نے ذکر کی۔ پہلی دو حدیثیں وہ حب انصار والی، اور پھر ساتھ اس کو ذکر کیا۔ اب یہاں پر اس کی وضاحت میں فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، ایک تو فتح الباری یہ بعد کی ہے، امام احمد بن علی بن حجر، جس کو ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، یہ بعد میں لکھی گئی۔ اس سے پہلے بھی ایک فتح الباری ہے، یہ بعد والی مشہور زیادہ ہو گئی۔ تو پہلے ہے ابن رجب حنبلی کی فتح الباری شرح بخاری، تو ابن رجب حنبلی کی جو شرح بخاری ہے اس میں اس کو پہلے ذکر کیا گیا، اسی حدیث کے تحت جو امام بخاری نے ذکر کی۔ اور اس میں انہوں نے ساتھ اور احادیث بھی انصار کے لحاظ سے ذکر کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من احب الانصار فبحبی احبہم ومن ابغض الانصار فببغض ابغضہم، جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے رکھتا ہے۔ اور یہ یعنی ہر ایک کی ایک حکمت ہوتی ہے، یعنی یہ مہاجرین کے بارے میں ڈائریکٹ یہ لفظ نہیں مل رہے، حالانکہ وہ ہر لحاظ سے مستحق ان کے زیادہ ہیں اور پہلے ہیں، یعنی جنہوں نے گھر چھوڑے اور نکلے آگے، اس لیے ان کو شان ملی کہ انہوں نے ان کو جگہ دی۔ تو جو جگہ دینے والے ہیں جب ان کا اتنا مرتبہ ہے، تو جو گھر چھوڑ کے وہاں گئے اور اتنے سال قربانیاں دیتے رہے، تو اس کی ایک خاص حکمت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ تو میرا خاندان ہے، ان کے بارے میں اجنبیت کا تو کسی کو وام نہیں پڑے گا، اور انصار بظاہر پرائے ہیں اور یہ خاندانی طور پر ان کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اجنبیت کا وام پڑے گا لوگوں کو، تو میں اپنے لفظوں میں انہیں اپنا بناؤں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہاجرین کو مرتبے میں تھوڑے تھے، ضرورت اس چیز کی محسوس کی تو ان کا بطور خاص جو ہے وہ ذکر کیا کہ ان کے لحاظ سے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالوں کہ انہیں پرائے نہ سمجھتے رہیں، یہ میرے اتنے پیارے ہیں اور ان کے ساتھ اس قدر جو ہے وہ میرے بعد بھی محبت کی جائے اور بغض نہ رکھا جائے۔ تو کچھ چیزوں میں یعنی لفظوں کے اظہار کا سبب ایسا امر بھی ہوتا ہے جس سے مقصد وہاں کسی بات کا جواب دینا ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ دوسروں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے یا دوسروں کا یہ مرتبہ نہیں ہے، یعنی مہاجرین کو کوئی ڈیگریڈ کرنا مقصد نہیں، بلکہ ان کا تو طے شدہ ہے اور سب کے ذہنوں میں پہلے ہے، ان کے لحاظ سے بات آ سکتی تھی ذہنوں میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر پھر ان کو ان کی شان لفظوں میں بھی یوں بیان فرمائی۔ اب یہاں انہوں نے یہ لکھا ایک دوسری حدیث شریف جو وہ بھی ممبروں پہ کثرت سے بیان کی جاتی ہے، اور اتنی کثرت سے کہ جو اس سے پہلے جن کی وہ شان ہے ان کے خلاف بیان کر دی جاتی ہے۔ کون سی حدیث شریف؟ روی ان المنافقین انما كانوا يعرفون ببغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ منافق پہچانے جاتے تھے بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض جو ہے اس کی وجہ سے منافقین کی پہچان ہو جاتی تھی۔ بغض علی ایک
امتحانیہ سوالیہ نشان تھا کہ اس سے منافقین کی اچھی پہچان ہو جاتی تھی کہ جہاں جہاں سے بغض علی کا صدور ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے۔ اب یہ وصف جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ کی وجہ سے منافق پہچانے جاتے تھے، تو کیا یہ وصف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے نام سے منافق پہچانے جائیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منافق پہچانے جائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منافق پہچانے جائیں؟ ابن رجب نے یہاں لکھا وَمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ، جو مولا علی سے افضل ہیں، کابی بکر و عمر فہو اولا بذالک، ان سے تو بطریقی اولا منافق پہچانے جاتے ہیں۔ ومن ہوا افضل من علی، جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل ہیں، کابی بکر و عمر فہو اولا بذالک، وہ اس وصف میں بھی مقدم ہیں کہ ان کا نام لیں تو منافق پہچانے جائیں، اور اس معاشرے کے اندر بھی اور آج بھی۔ لیکن یہ کتنی بڑی دھاندلی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے تو شجرے جو ہے وہ کھنگالے جا رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر کا تو یہ مقام ان سے بھی پہلے ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کون ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کون ہے، چونکہ یہ وصف تو ادھر انصار میں بیان کیا گیا کہ ان کا بغض منافقت ہے، اور انصار سے پہلے مہاجرین کی یہ شان ہے کہ ان کا بغض منافقت ہے۔ اب یہاں آگے اتفاقی طور پر بعض مقامات جو ہیں وہ ایسے پائے گئے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امتحان سامنے آ گیا، اور اس کی وجہ سے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے، اور یہ ضروری سمجھا گیا، اس کو ذکر کیا گیا۔ لیکن اس وصف میں جو پہلے سے یہ مقام پا چکے تھے اور ان کے لحاظ سے یہ جانا جا رہا تھا، وہ چیز بالکل آج دبائی جا رہی ہے، اور اس سے صرف یعنی ایک حدیث شریف جو صحیح مسلم میں کی اب ہم نے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کے معنی کو صرف اجاگر کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ذریعے باقی صحابہ سے بغض کی بھی تلقین دی جاتی ہے، حالانکہ باقی صحابہ کا بغض بھی منافقت ہے، یہ نہیں کہ وہاں تو بغض کی کوئی گنجائش ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض کی کوئی گنجائش نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض بھی ناجائز ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایسے ہی یعنی جو افضل ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کا بغض بھی منافقت کی پہچان ہے، اور اس سے بھی شجرے کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کی حیثیت کیا ہے۔ یہاں پر دو لائنیں ابن رجب نے لکھی اور بڑی قیمتی لائنیں ہیں، بالخصوص یہ لکھ کے ومن ہوا افضل من علی کابی بکر و عمر فہو اولا بذالک ولذالک قیل ان حبہما من فرائض الدین، ان حبہما کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت دین کے فرائض سے ہے۔ وقیل انہ یرجى علی حبہما ما یرجى علی التوحید من الاجر، بعض نے یہ بھی کہا، یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ عقیدہ توحید پر جس اجر کی امید کی جاتی ہے وہی اجر ان دونوں کی محبت پر بھی ملے گا۔ انہ یرجى علی حبہما، ان دونوں کی محبت پر، یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت پر، ما یرجى علی التوحید من الاجر، جو توحید پر اجر کی بندے کو امید ہے کہ بہت بڑا اہم عقیدہ ہے
اور بہت بڑا فریضہ ہے، تو اس توحید پر جو اجر کی امید ہے وہی اجر جو ہے وہ ان کی محبت پر ملنے والا ہے۔ یہ 93 صفحے پر فتح الباری میں ابن رجب حنبلی نے اس کو لکھا۔ اب اس کی تفصیل تطبیق کے لحاظ سے جو ایک ہی باب کے تحت لکھا، یہاں امام مسلم نے اور امام بخاری نے اس کے جدا جدا ابواب قائم کیے۔ اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، شمس الدین برماوی، جلد نمبر 1۔ یہاں انہوں نے سوال کیا، یہ بخاری کی شرح میں، کہ یہ جو علامت الایمان حب الانصار ہے، اس کے تحت کہ انصار نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، ان کی محبت کو یہ درجہ کیوں مل گیا ہے کہ ان کی محبت ایمان ہے اور پھر ان کا بغض جو ہے وہ منافقت ہے؟ یہ کیوں اتنے بڑے قرار دے دیے گئے ہیں؟ یعنی ایمان کے اندر الوہیت ہے، رسالت ہے، یہ نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے نبی ہیں نہ رسول ہیں، یہ امتی ہیں، یہ خود امتی ہیں، انہیں اتنا بڑا درجہ کیوں دیا گیا؟ فَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ أَبْغَضَهُمْ يَكُونُ مُنَافِقًا وَإِنْ كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ، کہ جو بندہ انصار سے بغض رکھتا ہے، ظاہر حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے اگرچہ وہ دل کے لحاظ سے عقیدہ توحید صحیح مانتا ہے، عقیدہ رسالت صحیح مانتا ہے دل میں، لیکن بغض صرف انصار کا ہے، تو وہ منافق ہوگا۔ تو اس سے تو پتہ چلا پھر کہ یہ جو انصار والی ذات بڑی شان رکھتی ہے کہ توحید کے پرچے میں وہ پاس ہے، رسالت کے پرچے میں پاس ہے، اور انصار والے پرچے میں فیل ہے، تو اسے فیل کر دیا گیا ہے کہ اس کو منافق بنا دیا گیا ہے، جبکہ بڑی ذات تو اللہ کی ہے اور اس کے بعد رسالت ہے، تو وہ فیل پھر کیسے ہو گیا ہے، وہ منافق کیسے بن گیا ہے؟ یہ انہوں نے سوال اٹھایا اس حدیث کے تحت۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اسی طرح پھر دوسری صورت میں بھی ہوگا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، مثلا قبر کے سوال جو ہیں ان میں پھر آگے بھی ایک سوال ہونا چاہیے۔ جس وقت ایک بندہ سرکار کو پہچان گیا ہے تو آگے پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا سوال ہونا چاہیے اس حدیث کے لحاظ سے کہ کیا یہ ان کے لحاظ سے منافق ہے یا مومن ہے، تو نتیجہ تو پھر وہاں جا کے نکلنا چاہیے، جبکہ قبر والی سوالوں کی حدیث کے اندر وہ آپشن نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر فیصلہ ہو جاتا ہے، اور سارے دین کا مدار بھی یہی ہے، اللہ اللہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سرکار کے بعد اور کوئی معیار ہے ہی نہیں، سرکار ہی معیار ہیں، آپ پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آگے معیار ہے، مثلا انصار والا سبجیکٹ ہے، تو پھر یہ سوال آگے ہونا چاہیے کہ پہلے میں تو پاس ہو گیا، دوسرے میں لیکن اصل ابھی تیسرا رہتا ہے، اس میں پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جب کہ ایسا نہیں ہے تو پھر حدیث میں یہ جو بیان کیا گیا اس کا پھر کیا مطلب بنے گا کہ فَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ أَبْغَضَهُمْ يَكُونُ مُنَافِقًا وَإِنْ كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ، اگرچہ اس کے دل میں تصدیق موجود ہے، تصدیق بالقلب جس کی وجہ سے بندہ پاس ہوتا ہے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، اور تصدیق بالقلب پائی گئی ہے، مگر ادھر جو ہے بغض علی پایا گیا ہے یا بغض انصار پایا گیا ہے، تو پھر تو تصدیق بھی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ جو ظاہری لفظ ہے اس کے بنیاد پر تو فیصلہ جا کے آگے ہوگا۔ یہ انہوں نے سوال کیا۔ اب یہاں سارا محور ہے اس حدیث کو سمجھنے کا،
یہ دونوں طرح کی حدیث میں تطبیق بھی اور اس حدیث کا صحیح مطلب بھی. کیلا اذا كان بغضهم من حيث انهم انصار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلا يجتمع مع تصدیق القلب. کہ بغض انصار کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہاں مراد ہے وہ یہ کہ انصار سے اس لیے بغض رکھنا کہ انہوں نے سرکار کے ساتھ مدد کیوں کی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے گھر کیوں پیش کیے، پناہ کیوں دی. اس بنیاد پر کوئی انصار کا بغض رکھتا ہے کہ مہاجرین ادھر سے نکالے گئے تھے اور آگے جو ہے یہ سہارا بن گئے اور پھر ان کے پاؤں لگے اور پھر سارا انقلاب آیا، انہوں نے کیوں جگہ دی ان کو. جو اس بیس پر انصار سے بغض رکھتا ہے وہ بغض ہے منافقت، اور وہ بغض پھر تصدیق کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. وہ حقیقت میں بغض نبی ہے، بغض انصار بعد میں ہے، بغض نبی پہلے ہے. ایسا نہیں کہ کوئی انصار علیحدہ اتھارٹی ہے اور ان سے بغض کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا ہوا ایمان بھی فائدہ نہیں دے رہا، ایسا نہیں ہے. وہ بغض انصار کا جو منافقت ہے یہ وہ بغض ہے جو انصار سے ہے ہی سرکار کی وجہ سے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہ ہو کسی کا انصار سے بغض، ویسے آپس میں مہاجرین اور انصار کسی مسئلے پہ جس طرح کہ جو پہلی میٹنگ تھی ثقیفہ بنی ساعدہ میں وہاں پر اختلاف ہو گیا تھا انصار کا اور مہاجرین کا، تو وہ ایک امر طاری کی بنیاد پر تھا، سرکار کی نسبت کی بنیاد پہ نہیں تھا. تو سرکار کی وجہ سے اگر کوئی انصار سے بغض رکھتا ہے یہ منافقت ہے. اور پھر یہ اگر ہو تو پھر سرکار کی محبت اور یہ بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ بغض آئے گی اسے جس کے دل میں بغض نبی ہے، تب بغض انصار آئے گا. تو اصل تو پھر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی محبت آئے اور ان کی وجہ سے اوروں کی محبت بھی ایمان بن جائے، اور جن کا بغض ہو تو ان کی وجہ سے اوروں کا بغض بھی منافقت بن جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ معیار ہیں، آپ کے بعد اور کوئی معیار نہیں ہے، آپ پر فیصلہ ہے، آپ اصل ہیں. تو اس بنیاد پر یہ جو منافقت کہا گیا انصار کی بغض کو منافقت کہا گیا، تو یہ اصل میں سرکار کے بغض کی بنیاد پر ہے کہ جو یہ رکھتا ہے تو پھر وہ انصار کا بغض منافقت بنے گا. اور اگر آپس میں دو انصاری ہیں یا انصاری مہاجر کا وہاں صحابہ کے لحاظ سے، بعد والوں کی بات نہیں، صحابہ کے لحاظ سے ان کا آپس میں کوئی تھوڑی سی رنجش ہوگی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو اب منافقت نہیں بنے گی. اب وہ آپس میں سرکار کی وجہ سے یہ ان کا نہیں ہوا، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ بنا ہے جس کی بنیاد پر وہ صورتحال سامنے آئی، تو اب اس بغض پر منافقت کا حکم نہیں لگے گا. تو اس تمہید سے یہ پتہ چلا کہ بغض انصار کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم منافقت ہے، دوسری قسم منافقت انصار کا وہ بغض جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو کہ یہ کیوں آپ کے انصار بنے، یہی آپ کا کلمہ انہوں نے کیوں پڑھا، یہ بغض جو ہے یہ منافقت ہے اور اس سے روکا گیا ہے. اور ایسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض اس بنیاد پر کسی نے رکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے رشتہ دار کیوں بنے، سرکار کا کلمہ کیوں پڑھا، اس بغض کی بنیاد پر منافقت بنی. اور اگر صحابہ کا آپس میں جو معاملات ہیں وہاں بغض تو کیا معاملہ جنگوں تک پہنچ گیا،
پھر بھی انہوں نے ایک دوسرے کو منافق نہیں کہا، نہ منافق سمجھا، نہ منافق ہوئے. تو یہ دو جہتیں جو ہیں ان ساری احادیث میں پیش نظر رکھنا ان کو ضروری ہے، ورنہ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں، یا ظلمت کو نور اور نور کو ظلمت، وہ کہنا پڑ جائے گا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خسارہ ہوگا. اب انہوں نے یہاں پر انصار والی بحث میں یہ سوال کر کے جواب دیا. پھر سوال سن لو، ظاہرہ ان من ابغضہم یکون منافقا، کہ ظاہر حدیث کا یہ ہے. اب پتہ چلا کہ حقیقت کچھ اور ہے، ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان من ابغضہم یکون منافقا وان کان مصدقا بقلبہ، اگرچہ دل ستھرا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر انصار کے ساتھ بغض ہے تو پھر بھی منافق ہے. تو اس کا جواب یہ دیا انہوں نے کہ مشروط بغض کی بات ہو رہی ہے، ہر ایک بغض کی بات اب، یعنی بغض کی دو قسمیں ماننی پڑیں گی. اذا کان بغضهم من حیث انہم انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا یجتمع مع تصدیق القلب، اگر اس لیے بغض ہے کہ انہوں نے سرکار کے ساتھ تعاون کیوں کیا، تو پھر سرکار کے ساتھ وہ بندہ ایمان کیسے لا سکتا ہے جو تعاون پر کسی سے ناراض ہو رہا؟ تو پھر تو اس کا سرکار پہ ایمان ہی نہیں ہے. تو اصل وجہ منافق کرنے کی یہ ہے، اور پہچان پھر وہ انصار والی وجہ سے ہو گئی ہے. اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ جو بخاری کی دوسری جلد میں پہلی حدیث ہے وہ امیہ والی، کہ جس وقت مدنی زندگی شروع ہو چکی تھی اور ابھی بدر کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اور آگے عمرہ کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوست تھا ان کا امیہ، جاہلیت کے زمانے کا امیہ بن خلف، ابو جہل کا ساتھی. تو اب یہ چاہتے تھے حضرت سعد بن معاذ کہ میرا دوست ہے، یہ شام جاتا ہے تو میرے پاس رہتا ہے، یعنی وہ پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے جو حالات تھے. اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مدنی زندگی شروع ہو چکی، ابھی تک بدر کی لڑائی نہیں ہوئی، تو وہ آگے ہیں کہ مہاجرین کو تو عمرہ نہیں کرنے دیتے، تو میرے تو ساتھی ہیں، لہذا میں عمرہ کر لیتا ہوں جا کے. تو امیہ بن خلف جس وقت آپ کو ساتھ لے کر کعبے کے پاس گیا تو اوپر سے ابو جہل آ گیا. تو ابو جہل نے اب جو باتیں کی اس میں کس چیز کو دشمنی کا معیار اس نے بتایا، یعنی ابو جہل کی سعد بن معاذ سے دشمنی کی وجہ کیا تھی، جبکہ امیہ بن خلف ابو جہل کا ساتھی ہے اور حضرت سعد بن معاذ کی دوستی امیہ بن خلف سے ہے، اور ابو جہل ان کو عمرہ نہیں کرنے دے رہا. حضرت سعد بن معاذ کو کہتا کیا تھا، یہ الفاظ جو ہیں اس کے موجود ہیں. جب اس نے پوچھا ابو جہل نے یہ کون ہے، فقال ھذا سعد، امیہ بن خلف نے کہا یہ سعد ہے. فقال له ابو جہل، کیا کہا، تطوف بمکہ آمنا وقد آویتم السبات، کہ تم نے بے دینوں کو پناہ دی ہے اور پھر تو آ کے مکہ میں طواف کرتا ہے. سبات صابی کی جمع، تو یہ کمینہ سرکار اور صحابہ کو صابی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تو دین بدل دیا ہے، اصل ہم کٹر مذہبی دین والے ہیں. تو کہتا آویتم السبات وزعمتم انکم تنصرونہم وتعینونہم، تم انصار بنے ہوئے ہو ان کے، تو تمہاری ویسے دشمنی نہیں، اس لیے کہ تم ان کے انصار کیوں بنے ہو. حضرت سعد کو عمرہ کرنے سے روکا ابو جہل نے یہ کہہ کر وزعمتم انکم تنصرونہم وتعینونہم. تو یہ تھا کہ دشمنی کی بیس کیا بنی
ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہاجرین کو ویسے کچھ نہیں تھا، ان کو یعنی قریش مکہ کو کہ مدینہ کے انصار ہیں وہ اپنی جگہ ہیں یا اپنی جگہ ہیں، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پناہ دی اور انہوں نے مدد کی، اب یہ ان کے بھی دشمن بن گئے۔ تو یہ جہت ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ انصار کے ساتھ جو بغض ہے وہ منافقت ہے، مطلقاً بغض جو ہے وہ منافقت نہیں ہے اس وقت کے لحاظ سے، اگرچہ آج تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں، آج دو قسمیں نہیں، اب ایک ہی قسم ہے کہ بغض نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جائز ہے، نہ انصار کا جائز ہے، نہ مہاجرین کا جائز ہے، مگر اس وقت کے لحاظ سے آپس میں ان کی دو قسمیں تھیں، یعنی ایک وہ بغض تھا جو آپس میں ان کے امور تاریخ کی بنیاد پر ہو جاتا تھا اور مسائل پھر حل بھی ہو جاتے تھے، لیکن دوسرا بغض جو اس بنیاد پر کوئی کرتا تھا کہ یہ کلمہ انہوں نے کیوں پڑھا ہے، تو وہ جو ہے اس کو منافقت قرار دیا گیا۔ پانی دے دو۔ اس پر انہوں نے آگے لکھا معناہ ان من عرف مرتبۃ الانصار وما كان منهم من نصرت دین الاسلام۔ من عرف مرتبۃ الانصار، معنی یہ ہے کہ جس نے انصار کا مرتبہ پہچانا، وما كان منهم من نصرت دین الاسلام والسعی فی اظہارہ، اور جو یہ جانتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی کتنی مدد کی اور دین اسلام کو غالب کرنے میں کتنی کوشش کی، وایواء المسلمین، اور مسلمانوں کو آباد کرنے میں انہوں نے کتنا کردار ادا کیا، وقیامہم بمہمات دین الاسلام حق القیام، اور دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے حق قیام دین اسلام کے ساتھ قائم انہوں نے قیام کا حق ادا کیا، وحبہم النبی وحبہ ایاہم، جس نے یہ پہچان لیا کہ یہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور سرکار ان سے محبت کرتے ہیں، ومواداتہم سائر الناس، اور انہوں نے سرکار کی وجہ سے سارے لوگوں سے جنگ لے لی ہے، کانا ذالک دلیل صحت ایمان ہی، جو انصار کو یوں سمجھے تو پھر اس کا ایمان صحیح ہے، وصدق ہی فی اسلامی لسرور ہی بے ظہور الاسلام، پتہ چلا کہ یہ اسلام کے غلبے سے خوش ہے، ومن ابغضہم، اور جو ان میں سے انصار کے ان کاموں سے بغض رکھتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے، ومن ابغضہم کان بضد ذالک، پھر اندر سے مومن نہیں تب اسے خوشی نہیں، تو فیستدل بہ علی نفاقہ وفساد سریرتہ، تو پھر ان باتوں سے جب وہ انصار کے خلاف بولتا ہوگا تو استدلال کیا جائے گا کہ اس کے دل میں اندھیرا ہے، کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ پھر اسلام کے غلبے کی خوشی نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ انصار کی محبت ایمان بن گئی، یہ وجہ ہے کہ ان کا بغض منافقت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی مستقل ہے کہ سرکار سے کوئی پیار کرے بھی اور پھر بھی ان سے اگر نہیں تو وہ مومن ہی نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ ان کا وہ بغض مراد ہے کہ جس میں پہلے بغض نبی ہوگا پھر ان کا بغض آئے گا، تو اس بنیاد پر پھر ان کو اس بندے کو منافق سمجھا جائے گا جس کے دل میں بغض ہے۔ اب دوسری شرح اس میں ارشاد الساری کے اندر اس چیز کی وضاحت کی گئی، ارشاد الساری شرح بخاری، صفحہ نمبر 99۔ یہ کہتے ہیں اذا کان من حیث انہم انصارو علیہ الصلوۃ والسلام،
لأنه لا يجتمع مع التصدیق، کہ یہ خاص بغض مراد ہے، ہر بغض مراد نہیں۔ کون سا؟ جب بغض ہو کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار کیوں ہیں، لأنه لا يجتمع مع التصدیق، یہ جو بغض ہے یہ پھر تصدیق قلبی کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ اب یہاں اس کی جو سب سے پہلے مکمل وضاحت کی گئی اس جواب کی، وہ مفہم میں کی گئی، اور اس کے بعد پھر باقی والے شارحین اسی طرح اس کو لکھتے آئے۔ وہ لفظ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 265، مفہم جو امام قرطبی کی شرح ہے مسلم پر اس حدیث کے تحت۔ تنبیہ، من ابغض بعد من ذکرنا من الصحابہ، جس نے بغض رکھا ان بعض سے جن کا ہم نے ذکر کیا، یعنی انصار میں سے بعض یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من غیر تلک الجہات التی ذکرناہا، ان جہاد کے علاوہ، وہ جہاد کیا ہیں جو ذکر کی کہ سرکار کا صحابی ہونا، سرکار کا معاون ہونا، اس سے ہٹ کے کسی وجہ سے بغض کیا۔ ہٹ کے کیا ہو سکتا ہے؟ بل امر طارئ، کسی ہنگامی صورتحال میں، طاری ہونے والی میں، وہ حدث واقع من مخالفت غرض او ضرر حاصل او نحو ذالک لم یکن کافرا، اس وجہ سے کافر نہیں ہوگا، ولا منافقا بسبب ذالک، اس وجہ سے منافق بھی، لأنہم رضی اللہ تعالی عنہم قد وقعت بینہم مخالفات عظیمات۔ دھیان سے سنتے جانا سا، یہ کی کھول لو جیڑے بن کی کھڑے ہو۔ قد وقعت بینہم مخالفات، یعنی یہ ابھی بحث بعد والی امت میں نہیں ہو رہی، خود صحابہ میں ہی ہو رہی ہے، اور سامنے یہ حدیث رکھی ہوئی ہے کہ انصار کا بغض منافقت ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض منافقت ہے، یہ حدیثیں سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اور ادھر کیا ہے؟ قد وقعت بینہم مخالفات، ان کے درمیان تو بڑے اختلافات ہوئے، عظیمت وحروب ہائلۃ، سخت جنگیں ہوئیں، صحابہ کے درمیان آپس میں اختلافات بھی ہوئے اور جنگیں بھی ہوئیں۔ وما ذالک فلم یکفر بعضهم بعضا، اس کے باوجود بعض نے بعض کو کافر نہیں کہا، یا بعض نے بعض کو منافق۔ تو سب سے پہلے تو یہ حدیثیں وہ سمجھتے ہیں، اگر اس کا مطلب وہ ہوتا جو آج نکالا جا رہا ہے تو پھر تو سب سے پہلے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے، ایک دوسرے کو منافق قرار دیتے، جبکہ انہوں نے ایک دوسرے کو مومن سمجھا اور اس پر احکام آگے مرتب ہوئے۔ فلم یکفر بعضهم بعضا ولا حکم علیہ بالنفاق لما جرا بینہم من ذالک، ان اختلافات کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے پر منافقت کا فتویٰ نہیں لگایا، نہ کفر کا لگایا۔ وَإِنَّمَا كَانَ حَالُهُمْ فِي ذَلِكَ حَالَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ، ان کا اس میں حال وہ تھا جو احکام میں مجتہدین کا حال ہوتا ہے، احکام کے اندر مجتہدین کا جو حال ہے یہ ان کا حال تھا، کس میں؟ آپس کے اختلافات میں، یہ ان کا حال تھا۔ فَإِمَّا أَن يَكُونَ كُلُّهُمْ مُصِيبًا فِي مَا ظَهَرَ لَهُ أَوِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَالْمُخْطِئُ مَعْذُورٌ۔ اب یہاں یہ بات بھی یعنی انہوں نے لکھی کہ یہ جنگ جمل یا صفین، ان معاملات میں بھی ایک قول یہ ہے کہ دونوں ہی حق پر تھے،
فَإِمَّا أَن يَكُونَ كُلُّهُم مُصِيبًا فِيمَا ظَهَرَ لَهُ كُلُّهُم مُصِيبًا فِيمَا ظَهَرَ لَهُ أو الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَالْمُخْطِئُ مَعْذُورٌ بل مخاطب بالعمل علی ما یراہ ویظنہ مأجور. اور دوسرا یہ ہے کہ مصیب ایک ہے اور دوسری طرف خطا ہے لیکن معجور ہے کہ اسے اس خطا پر اجر ملے گا. فمن واقع لہ بغض فی واحد منہم لشیء من ذالک. اب جس بندے کے دل میں آج صحابہ کے ان معاملات کی بنیاد پر جو ان کے آپس میں تھے کسی طرف کا بغض آ جائے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فمن واقع لہ بغض فی واحد منہم لشیء من ذالک فہو آسن. وہ بندہ آسی ہے جو صحابہ کے ان مشاجرات کی بنیاد پر کسی ایک جانب کا بغض اس کے اندر آ جائے. فہو آسن یاجب علیہ توبۃ من ذالک، اس پر توبہ واجب ہے. ومجاہدۃ نفسہ فی زوال ما واقع لہ من ذالک، اور جو اس سے ہوا اس کو زائل کرنا واجب ہے. اس کے لیے وہ جد و جہد کرے. کیسے؟ بِأَن يَذْكُرَ فَضَائِلَهُمْ، کہ جدھر کا بغض آیا پھر ان کی فضیلتیں بیان کرے. وَثَوَابِقَهُمْ، ان کی جو سبقت ہے وہ بیان کرے. وَمَا لَهُمْ عَلَى كُلِّ مِنَ الْحُقُوقِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ إِذْ لَمْ يَصِلْ أَحَدٌ. یہ ضروری ہے کہ جدھر کا اس کے دل میں بغض آیا وہ ان کے فضائل بیان کرے، کیونکہ ہم تک دین دنیا کی جو بہتری پہنچی ہے وہ انہی زوات کے صدقے پہنچی ہے. تو یہاں امام قرطبی نے مفہم کے اندر یہ وضاحت کر دی کہ بغض کی دو قسمیں ہیں ان کے لحاظ سے. بعد والے آج تو ایک ہی قسم ہے ہمارے لیے کہ جو بغض رکھے گا ان کا وہ جہنم ہے. آپس میں جب وہ تھے تو اس وقت بغض کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. اس یعنی جن لوگوں نے وہ زمانہ پایا اس زمانے میں جو واقعی منافقین تھے وہ اس بنیاد پر انصار کا بغض رکھتے تھے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھتے تھے یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھتے تھے کہ ان کا سرکار سے تعلق کیوں ہے، کہ یہ جھنڈا لے کے چلے ہیں تو ان کی نبوت کے آگے چرچے ہوئے ہیں. اس بنیاد پر وہ منافق بغض رکھتے تھے. جبکہ آپس میں جو ان کے معاملات تھے اس میں بغض کا یہ مطلب نہیں تھا بلکہ کسی امر طاری کی بنیاد پر تھا. تو اس لیے آج بہت سے لبرل لوگ جو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جنگ جمل یا صفین کو کہ پھر ادھر والے بھی کافر ہوئے پھر ادھر والے بھی کافر ہوئے، اور ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر، تو یہ وہاں مطلب ہی موجود نہیں تھا کہ جس کو بغض انصار کو منافقت کہا گیا یا بغض صدیق اکبر کو بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقت کہا گیا. تو یہ ان اگرچہ معاملہ حروب تک پہنچا ہوا تھا، جنگوں تک پہنچا، مگر یہاں وہ بغض والا معنی نہیں تھا کہ یہ انہوں نے کلمہ کیوں پڑھا، انہوں نے سرکار کا دین کیوں قبول کیا. تو اس بنیاد پر وہاں آپس میں ایک دوسرے پر منافقت کا کوئی حکم نہیں تھا. اب بعد والے جو شارحین ہیں یہ اسی حوالے کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے اور اس کی وضاحت کی. مثلا التوضیح لشرح الجامع الصحیح، اس کے اندر اس بات کو انہوں نے اس انداز میں بیان کیا. صفحہ نمبر 337.
فحبهم لذلك المعنى محض الایمان، ان کی محبت انصار کی. اور ایسے ہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر تم تو منافق ہو یا تمہارا تو نکاح ٹوٹ گیا. اگرچہ وہ جس بیس پہ بغض انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کا سرکار نے جواب دیا کہ یہ وجہ تھی انہوں نے ایسا کیا، ورنہ وہ ایسا نہ کرتے. تو پھر انہوں نے بغض کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جو دو قسمیں بنا کے جواب دیا جا رہا ہے اس کی پیچھے بیس ہے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں. اب یہاں پر بخاری شریف میں بھی تذکرہ ہے اس حدیث کا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، اس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کا اعتراف کیا. یہ شرح کرمانی کے اندر اس پر پھر وضاحت کی گئی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت مال غنیمت سے لونڈی لی، یہ حدیث نمبر 4350 ہے، باب باس علی بن ابی طالب، اس کے اندر جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہے. اچھا جی، باب باس علی بن ابی طالب و خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما الی الیمن قبل حجۃ الوداع. یہاں پر یہ ہے کہ باس نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الی خالد لیقبض الخمس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا خمس کی وصولی کے لیے. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيَّ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ، أَبْغَضَ يُبْغِضُ أُبْغِضُ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيَّ، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض دل میں بنا بیٹھا. وَقَدِ اغْتَسَلَ، اور انہوں نے آگے جملہ یعنی کافی حذف ہے، غسل بھی کیا. حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ اب کرمانی میں اس کی وضاحت کر دی. انما، یہ جو بغض تھا کیوں کس لیے آیا؟ لأنه رأى عليا أخذ جارية من السبي، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی لے لی. وَوَطِئَهَا فَظَنَّ أَنَّهُ غَلَّ، حضرت بریدہ نے سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اجازت نہیں تھی جو انہوں نے کام کیا، یہ تو سرکار نے تقسیم کرنی تھی اور آگے یہ سارے معاملات ہونے تھے. اس بنیاد پر انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اسلامی اصولوں کی، تو دل میں یہ بات بنا لی جس کو وہ کہتے ہیں کہ كنت أبغض علیہ. اب جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت ذالک لہ، میں نے سرکار کے سامنے جا کے یہ ذکر کیا جس بنیاد پر میرے دل میں بات تھی. فقال یا بریدہ اتبغض علیہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بریدہ کیا تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہو؟ فقلت نعم، کہتے میں نے کہا ہاں میں بغض رکھتا ہوں. قال لا تبغضه فإن له في الخمس اکثر من ذلك، تم بغض نہ رکھو، مولا علی کا تو اس سے زیادہ حق بنتا تھا. یعنی یہ جو انہوں نے لونڈی لی حق سے تجاوز نہیں کیا،
اس سے ان کا زیادہ حق بنتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب سرکار نے اس کی شرعی وجہ بتا دی تو میں نے بغض ختم کر دیا، میں نے ان سے محبت کی۔ تو اب یہاں بھی بغض تو پایا گیا، لیکن وہ بغض اس بنیاد پر نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ادھر دوسری حدیث میں منع کیا جا رہا تھا، اگرچہ اس سے بھی سرکار نے روکا، لیکن یہ جو سبب انہوں نے اس کا بنایا ہوا تھا اس کی نفی کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے خلاف شرع کام کیا ہے، اور خلاف شرع کام کی وجہ سے تم نے دل میں یہ بات بنائی ہے، تو انہوں نے خلاف شرع کام نہیں کیا۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس جہت میں میرے دل میں بات تھی وہ ختم کر دی، اور میں نے ان سے محبت کی۔ اب یہاں پر جو دوسری شرح ہے، انما ابغضہ لأنہ رأوا اخذ جاریۃ من السبی وواتها فظن انه غلہ فلما عالمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه اخذ اقل من حقہ احبہ، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے حق سے تھوڑا لیا ہے، تو احبہ، پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ختم کر دیا اور آپ سے محبت کی، احبہ۔ اب یہ صورتحال جو تھی اس طرح کے معاملات میں، یہاں پر وہ دین کی مخالفت میں نہیں بلکہ دین کے پیار میں آ کر انہوں نے یہ دل میں بات بنائی ہوئی تھی کہ اس شریعت میں تو کسی کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کرے، تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ اپنے دل میں بات بنائی ہوئی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرما دی اور انہوں نے اس محبت کا اعلان کیا۔ التوضیح کے اندر اس عمل کو جو انہوں نے بغض رکھا تھا اس کی انہوں نے دلیل بھی بیان کی کہ کیوں ایسا کیا۔ یہاں جو کنت ابغض علیہ، اس کے سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں اس کے اندر التوضیح کی جو جلد نمبر 21 ہے، 517 صفحہ ہے، یہاں پر انہوں نے یہ لکھا وفیہ جواز القول فی من یظن انہ کارف ذنبا، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کے گمان میں کسی کو لگے کہ فلاں بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں قول کیا جا سکتا ہے۔ جواز القول یعنی جو ان کے دل میں تھی بات اگر سرکار سے آ کے ذکر نہ کرتے تو ہمیشہ پھر اسی طرح دل میں رہتی، اور جب ذکر کیا تو پتہ چلا کہ ایسی صورتحال میں قول کرنا جائز ہے۔ جو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر قول کیا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ ان کا حق تو اس سے زیادہ تھا۔ تو اس بنیاد پر اب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بغض ختم کیا۔ اب یہاں نئے کلمے، تجدید ایمان یا تجدید نکاح یا منافقت کا حکم، اس طرح کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، بلکہ اس سے ہٹ کر جو ایک معاملہ تھا اس کا ذکر تھا، اور پھر اس کی جو صورتحال تھی اسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو مسلم شریف میں الدیباج علی صحیح مسلم، اس میں یہاں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز کو بیان کیا۔
صفحہ نمبر 200 پر یہ کہتے ہیں کہ المراد حب و جمیعہم و بغض و جمیعہم، کہ جو محبت لازم ہے سب صحابہ کی، سب اہل بیت کی، اور جو بغض حرام ہے تو سب صحابہ کا بغض اور سب اہل بیت کا بغض. لأن ذلك انما يكون للدین، اس کے بعد قلتوں میں وہ خصوصی نوٹ ہے، ان اراد بہذا من ابغض لہذا المعنی ممن ادرکہم، یعنی یہ جو دو قسمیں بنتی ہیں یہ اس زمانے کے لحاظ سے بنتی ہیں. ممن ادرکہم، جن لوگوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ان کے لحاظ سے یہ گنجائش ہے، ان کے لحاظ سے یہ ساری وضاحت ہے کہ ایک وہ بغض ہوگا جو کہ منافقت کا سبب بنے گا، دوسرا وہ بغض ہوگا جو منافقت کا سبب نہیں بنے گا. وَأَمَّا ان اراد بہذا من ابغض لہذا المعنی ممن ادرک وواقع له ما بعضهم خصومۃ تقتضی ذلك فقریب. واما ان اراد من بعدهم فاذا ابغض احدا منهم لامر بالغ عنه فلا، بعد میں قیامت تک تو بعد والے جو ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کو ایک ہی تشریح کے ساتھ اپنے لیے ذہن میں رکھیں کہ یہاں امر طاری کی گنجائش نہیں ہے کہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سب کی محبت فرائض میں سے ہے، اور ان میں سے کسی کا بغض جو ہے کسی جہت میں بھی کسی کے لیے قیامت تک جائز نہیں ہے، بلکہ یہ جہنم کا باعث ہے. امام کرمانی نے بھی یہاں وہی سوال کیا، فَإِن قُلْتَ هَلْ يَقْتَضِي ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَن لَّمْ يُحِبَّهُمْ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا قُلْتُ لَا يَقْتَضِي إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدْمِ الْعَلَامَةِ عَدْمُ مَا لَهُ الْعَلَامَةُ فَإِن قُلْتَ هَلْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ أَبْغَضَهُمْ يَكُونُ مُنَافِقًا وَإِن كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ، کہ اگرچہ دل سے تصدیق کرتا ہو اور ان میں سے بعض سے وہ بغض رکھے تو وہ منافق بن جائے. قلت المقصود بغضهم من جہت انہم انصار لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقصود یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہونے کی جہت کے لحاظ سے ان سے کوئی بغض رکھے تو پھر وہ منافق ہے. ولا يمكن اجتماعه مع تصدیق لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ جو بغض ہے کہ سرکار کے انصار کیوں ہیں تو یہ تصدیق کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، پھر گویا کہ وہ خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دشمن ہے. تو اس بنیاد پر اس پر پھر منافقت کا
حکم لگے گا۔ یہ کرمانی کی جو کتاب الایمان ہے اس کے اندر 103 صفحہ اس چھاپے کے لحاظ سے موجود ہے۔ تو یہ چند شروحات اس پر اس جہت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ مطلقاً اس زمانے کے لحاظ سے یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان کی دو قسمیں ہیں، اور پھر یہ جتنا حروف تک کا معاملہ ہے ان سب کی تطبیق کے لحاظ سے امام مسلم نے یہ دونوں آپس میں اکٹھی ایک جہت میں ان کو لکھا اور پھر تطبیق کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا شافي الأمراض اشف مرضانا يا دافع البليات ادفع عنا شر الظالمين والفاسقين بحرمة سيد المرسلين وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه